بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ تفسیر کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا۔ اصل علوم دو چیزیں ہیں، ایک حدیث پاک اور دوسرا تفسیر۔ تفسیر کو سننا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے معرفت کو حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ جو ہے علم کا ہے اور دوسرا حلقہ ذکر کا ہے۔ تو آپ کھڑے رہے دروازے پر، تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد آپ علم والی مجلس میں جا کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علم کی مجلس کو آپ نے ترجیح دی۔ علم کی فضیلت کو معلوم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق پر مقدم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اور وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو پہلے بیان فرمایا، مقدم کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا سبب تعلیم قرآن ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ اصل مقصود ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں جو یہ سلسلہ جاری فرمایا، ہم اس پر جو ہے جمے رہے۔ آج مجھے جو ہے بہت خلا نظر آ رہی ہے، مجمع جو ہے ہمارا بہت کم ہو گیا ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا یہ طالب علم میں جو ہے ہمارا ابھی شمار ہے، علم کے طلبگاروں میں ہمارا شمار ہے، اور طالب علم کے لیے، علم کے طلبگاروں کے لیے جو فضیلت ہے وہ فضیلت جو ہے ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ ہم یہاں نہ بیٹھتے تو نہ معلوم جو ہے ہمارا وقت کن کن خرافات کے اندر اور کیسی جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں توفیق دی، تو اس کا ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ ہم نے گزشتہ سورہ والضحیٰ کی جو ہے تفسیر پڑھی تھی، اس کے بعد آج انشاءاللہ
سورہ انشراح کی، سورہ علم نشرح کی تفسیر پڑھیں گے مختصراً۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت جو ابھی ہم نے پڑھی متعلق ہے سورہ والضحیٰ سے، یعنی دونوں صورتیں جو ہے ایک ہی مضمون کے لیے اور ایک ہی معنی کے لیے نازل ہوئی۔ اور وہ چیز تھی، جیسے ہم نے گزشتہ یہ بات پڑھی تھی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی آنا رک گیا، تو کافروں نے طعنہ دینا شروع کیے تھے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ، کہ اس کے رب نے تو اس کو چھوڑ دیا اور اس کا پروردگار جو ہے اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ کافروں نے طعنے دینے شروع کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا اور سورہ والضحیٰ کو لے کر وہ نازل ہوئے اور اترے، جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ میرے محبوب، میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں جبکہ میں نے تو تیرے پر یہ انعامات کیے ہیں۔ اولاً تو جو ہے قسمیں اٹھائی اللہ نے، اور پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے جو ہے تجھے نہیں چھوڑا اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر تھا جس کو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اسی صورت کے اندر بھی انہی انعامات کا ذکر ہے کہ میرے محبوب، میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں جبکہ میں نے تیرے پر یہ انعامات کیے۔ ان انعامات میں دوسرا انعام بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس کا ترجمہ ہے حمزہ استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ لم نشرح، نہیں کھولا ہم نے، شرح یشرح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، تو لم نشرح اس کا ترجمہ ہوا اے میرے نبی، کیا نہیں کھولا ہم نے لک آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ یہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں کھولنے سے مراد ہے وسیع کرنا، کشادہ کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کے سینے کو اور آپ کے دل کو علم کے لیے، حلم کے لیے، اخلاق کریمہ کے لیے کھول دیا، وسیع کر دیا۔ یعنی آپ کے دل میں اور آپ کو ہم نے جو علم عطا فرمایا، کائنات میں کسی کو وہ علم ہم نے عطا نہیں کیا۔ کائنات کا ساری کائنات کا علم ایک طرف، اور آپ کو جو ہم نے علم دیا ہے وہ ایک طرف، تو ہم نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے دل کو وسیع کر دیا علم کے لیے، یعنی آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا۔ اور حلم کے لیے، حلم کے معنی ہے برداشت کرنے کا مادہ۔ چنانچہ ساری کائنات میں تحمل اور حلم اور بردباری کا مادہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، وہ کسی کو بھی جو ہے عطا نہیں کیا۔ تو ہم نے آپ کے دل کو حلم سے، برداشت کرنے کے مادے سے ہم نے وسیع کر دیا۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک باندی آئی، یہ جو ہے طائفہ تھی، طائفہ جس کو جو ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں رنڈی کو کہتے ہیں، جو ہر جگہ پر برائی کرنے والی ہو، تو یہ طائفہ تھی، بدکار عورت۔ اللہ کے نبی کھانا تناول فرما رہے تھے، کہنے لگی، آپ کو غصہ دلانے کے لیے کہنے لگی، اکیلا کھاتا ہے، مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے اس کو روٹی دی کہ لے اس کو کھا لے، تو کہنے لگی نہیں، یہ نہیں کھاؤں گی، تیرے منہ میں جو چبا ہوا ہے اس کو کھاؤں گی میں۔ آپ نے جو ہے نکال کر اس کے منہ کے اندر رکھا۔ بھلا جس کے جسم کے اندر اللہ کے نبی کا لعاب مبارک، تھوک مبارک جو ہے جائے اور اسے ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو، فوراً جو جیسے وہ لقمہ اس کے
پیٹ کے اندر گیا ہے، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا انعامات بیان فرمائے۔ اللہ نے ساری کائنات سے جو ہے یوں کہا کہ ایسے اعمال کرو کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں، یعنی مجھے راضی کرنے والے اعمال کرو، ساری کائنات سے اللہ نے فرمایا۔ اور اپنے نبی سے اللہ یوں فرما رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو جو ہے تسلی دینے کے لیے آپ امت کی اصلاح اور دعوت کے اندر اس قدر مشغول تھے اور اس قدر جو ہے محنت کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ، غالباً قرآن پاک میں 100 سے زائد جگہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ میرے نبی اتنی محنت اور اتنی فکر نہ کر کہ تو خود ضائع ہو جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ جو ہے اس قدر غم اور افسوس نہ کرے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ اس قدر غم نہ کرے۔ تو جو اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے انعامات کو بیان فرمائے، جو اللہ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی جو ہے قسم کھائے، تو وہ ہستی جو ہے کس قدر اعلیٰ اور بلند ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ میرے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو اور آپ کے دل کو علم اور حلم سے وسیع کر دیا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے الم نشرح کا کہ ہم نے آپ کے سینے اور دل کو علم، حلم اور اخلاق کریمہ سے وسیع کر دیا، یعنی آپ کو ہم نے خوب علم دیا، خوب حلم دیا، اور آپ کے اخلاق جو ہے بڑے اعلیٰ اور اونچے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے بیان فرمایا ہے شرح کے معنی کھولنے کے، تو اس سے مراد ہے شق صدر، آپ کے سینے کو حقیقت میں جو ہے چیرنا اور پھاڑنا مراد ہے۔ اللہ کے نبی کو شق صدر پہلی مرتبہ پیش آیا جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو وہ بھائی جو ہے دوڑتا دوڑتا بھاگا ہوا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امی جان، کچھ لوگ آئے ہیں اور بھائی کے سینے کو جو ہے انہوں نے چیرا ہے۔ تو یہ 4 مہینے کے اندر 4 سال کی عمر میں یہ پہلا جو ہے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ جبرائیل امی نے آ کر جو ہے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، پورے دل کو جو ہے دھویا، اور دھو کر جو ہے جیسا دل تھا ویسا پھر سے سینے میں رکھ دیا۔ یہ پہلی مرتبہ جو ہے سینے کو کھولنا ہوا۔ اور ایک جب آپ معراج کے اندر تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا۔ تو جبرائیل نے جا کر سوچا کہ اب جو ہے آپ کو کیسے اٹھاؤ، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدم مبارک پر بوسہ دیا، آپ بیدار ہوئے، اور پھر جبرائیل امی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق کے معنی ہے تیز رفتار سواری۔ اس میں آپ کو مسجد حرام میں بٹھایا گیا۔ مسجد حرام سے جو ہے یہ معراج کرنے سے پہلے حرم مکہ میں آ کر جبرائیل امی نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، سینے کی طرف انگلی کے ذریعے اشارہ کیا، سینہ کھل گیا۔ یہ سب سے پہلی جو ہے ہارٹ سرجری ہوئی بغیر ٹانکے کے، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا، اور پورا سینہ جو ہے آپ کا کھل گیا۔
اندر سے دل نکالا گیا زمزم کے پانی سے۔ 2 برتن تھے، 2 برتن لے کر آئے، ایک میں زمزم کا پانی تھا اور دوسرے برتن میں نور تھا۔ جبرائیل امین نے سینے مبارک سے دل کو نکالا اور دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، خوب دھویا، اور دھو کر جو ہے اس میں دوسرے برتن میں جو نور تھا اس نور کو اس میں ڈالا۔ پورا دل جو ہے نور سے جب بھر گیا تو پھر سینہ مبارک میں دل اسی طرح رکھ دیا گیا، رگیں خود بخود جو ہے جڑ گئی، اور پھر سینے کو دبوچا تو سینہ جو ہے ایک دوسرے سے مل گیا، کوئی نشان جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ جو ہے شق صدر ہوا۔ تو بعض مفسرین کا یہ خیال ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو چاک نہیں کیا؟ یعنی اس کو کھول کر جو ہے ہم نے دھویا اور پھر اس میں جو ہے علوم اور معارف بھرے گئے اور پھر اسی جگہ پر اس کو رکھا گیا۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الم نشرح لک صدرک، اس کا ترجمہ ہے کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو۔ آگے پھر ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ یہ اللہ اپنی نعمتوں کو اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بھلا میں کیسے آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو علم بھی دیا، حلم بھی دیا، اخلاق کریمہ سے بھی میں نے آپ کو نوازا، اور میں نے تو آپ کے سینے مبارک سے دل کو نکال کر اس کو دھو کر جو ہے رکھا گیا زمزم کے پانی سے۔ 3 قسم کے پانی ہے بھائی، ایک زمزم کا پانی اور ایک حوض کوثر کا پانی، اور ایک وہ پانی ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام کا ایک مجمع جہاد میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر پانی ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بچا ہوا پانی ہے وہ برتن میں رکھو۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے جو ہے پانی جاری ہو گیا اور پورے مجمع نے جو ہے اس پانی کو پیا۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ کون سا پانی جو ہے بہتر ہے اور افضل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ زمزم کا پانی سب سے بہتر اور افضل ہے، اور اس کی دلیل میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی سب سے افضل اور بہتر اس لیے ہے کہ آپ کے دل مبارک کو اس پانی سے دھویا گیا۔ نہیں تو جبرائیل امی اوپر سے آتے تو حوض کوثر کا پانی لے کر آتے، لیکن حوض کوثر کا پانی لے کر نہیں آئے، زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جو ہے سب سے افضل اور بہتر ہے۔ بڑی لمبی چوڑی جو ہے اس پر بحث کی ہے علماء نے۔ تو دوسری نعمت بیان فرمائی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ وزرن کے معنی ہے بوجھ کے۔ کون سا بوجھ مراد ہے بھائی اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بوجھ سے مراد ہے کہ بسا اوقات جو ہے آپ کبھی کبھار آپ جو ہے کوئی مباح اور جائز چیز ہوتی تو آپ اس مباح اور جائز چیز کو کر دیتے۔ ذرا میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، کوئی جائز چیز ہوتی اور آپ اس چیز کو کبھی کبھار کر لیتے کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے، لیکن بعد میں چل کر جو ہے اس چیز کا خلاف مصلحت اور خلاف اولا ہونا ثابت ہوتا، حالانکہ وہ چیز مباح اور جائز تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے مباح اور جائز سمجھتے ہوئے کر دی، لیکن بعد میں چل کر اس چیز کا خلاف مصلحت کے خلاف اور اولیت کے خلاف جو ہے کہ بہتر یہ تھا کہ آپ نہ کرتے۔ یہ چیز جب ثابت ہوتی تو چونکہ اللہ کے نبی کی شان بڑی بلند، آپ اپنی علو شان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو جو حاصل تھا وہ تو ہم سب جانتے ہیں، تو قرب الہی اور علو شان کی وجہ سے وہ چیز جو خلاف مصلحت ثابت ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا اور بہت زیادہ جو ہے فکر لاحق ہو جاتی۔ تو یہاں بوجھ سے مراد یہ بوجھ ہے
کہ ایک جائز اور مباح چیز تھی اس کو آپ نے کر دی، بعد میں چل کر مصلحت کے خلاف معلوم ہوئی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ایک بوجھ محسوس ہوتا۔ تو اس بوجھ سے مراد یہ بوجھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ اس کے متعلق جو ہے آپ سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اس کی ایک مثال سمجھے، مثلا ایک مرتبہ جو ہے آپ کافروں کے سرداروں کو، رؤسائے کفار کو جو ہے سمجھا رہے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ وغیرہ، شیبہ وغیرہ، بڑے بڑے سردار تھے، آپ ان کو اسلام کی اور دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے آ کر جو ہے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ یہ بات اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی، ناگوار گزری، تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیں، کافروں کے سرداروں کو آپ دعوت دے رہے تھے اور انہوں نے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، تو یہ چیز جو ہے جائز اور مباح تھی، اور آپ نے یہ سمجھ کر کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے، یہ ابھی نہیں تو بعد میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ کافروں کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لائیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ سمجھ کر آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو یہ چیز جائز اور مباح تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے یہ چیز ناپسند ہوئی، اللہ نے آیت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ میرے نبی آپ جو ہے ناراض ہوتے ہیں اور پیشانی پر بل گراتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ کر جو ہے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی، تو اس قدر کے واقعات آپ کو جو ہے بڑے بھاری معلوم ہوتے اور ایک بوجھ محسوس ہوتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گئے ہو، تو اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے یہ بوجھ جو ہے آپ سے اتار دیا، یعنی ایسے بوجھ پر جو ہے آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بگڑے ہوئے مسلمانوں پر اصلاح کی فکر کرنا یہ مقدم ہے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے۔ آپ نے جو ہے یہ فکر کی تھی کہ یہ کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائے، اس سے علماء نے جو ہے یہ بات نکالی ہے کہ مسلمانوں کا فکر مقدم ہے غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے سے۔ تو یہ ایک تو جو ہے قول یہ ہوا کہ وزر سے مراد یہ بوجھ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کا بوجھ ہے کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو جو ہے شدید تکلیف ہوتی۔ وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے تھے، تو اس میں جبرائیل امی جس حکم کو لے کر آتے اور اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پیغام سناتے، تو اس وحی کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف ہوتی، اتنا بوجھ پڑتا کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی اور اچانک وحی کا نزول ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران جو ہے پھٹ جائے گی۔ سخت سردی کا زمانہ ہوتا، آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، اس قدر وحی کا جو ہے آپ کو شدید بوجھ محسوس ہوتا، اور اس وحی کے اندر اللہ رب العزت جو ہے یہ حکم دیتے کہ آپ جو ہے دعوت کی محنت کیجئے، کفر اور شرک کو دنیا سے مٹائیے، اسلام کو پھیلائیے، اور ان تمام ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جس طرح کہا گیا ہے اسی طریقے پر جو ہے آپ یہ کام کیجئے۔ تو اس کا ایک بوجھ آپ کو محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر چند بال سفید ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا، وہ داڑھی کے بال کو جو ہے پکڑ کر فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی آیت نے
فاستقم کما امرت، اس آیت نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا، کس قدر بوجھ ہوگا۔ تو اس بوجھ سے مراد وہ بوجھ ہے، وحی والا بوجھ ہے۔ اللہ نے بشارت سنا دی کہ ہم آپ پر سے جو ہے یہ بوجھ ہٹا دیں گے، یعنی آپ کے لیے یہ کام آسان کر دیں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کون سا بوجھ بھائی؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آپ پر وہ بوجھ ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، یعنی شدید بوجھ جو ہے آپ محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے بشارت سنا دی کہ آپ کا اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک نعمت بیان فرمائی کہ میرے نبی میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تو تیرا آوازہ، تیرا ذکر، تیری شہرت جو ہے بہت بلند کر دی، اور بلند کر دی ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تیرے ذکر کو میں نے تمہارے لیے بلند کر دیا، یعنی جس جگہ پر میرا نام لیا جائے گا اس جگہ پر آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا تذکرہ کیا جائے گا تو وہاں پر تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ صرف میرا تذکرہ اگر کیا جائے گا اور تیرا ذکر اگر نہ کیا جائے تو وہ بات ادھوری رہے گی۔ چنانچہ جہاں پر کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے نام کے بغیر یہ کلمہ طیبہ ادھورا اور ناقص۔ کہ کوئی آدمی اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن نبی کی نبوت پر جو ہے یقین نہیں کرتا، اس کا ایمان مقبول نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جہاں مسجد کے منبروں اور محرابوں پر جہاں پر کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر یہ فرمایا جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں نماز میں ذکر ہوتا ہے، جہاں خطبے میں ذکر ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے کسی اور جگہ بھی جہاں پر بھی ذکر ہوگا وہاں پر جو ہے میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر جو ہے لازم کر دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو، تمہاری شہرت کو بلند کر دیا۔ دیکھیے 3 نعمتیں بیان فرمائی، شرح صدر، اور دوسری نعمت بیان فرمائی وضع وزر، یعنی سینے کو کھولنا، بوجھ کو اتارنا، اور تیسری نعمت بیان فرمائی رفع ذکر، یعنی آپ کے تذکرے کو بلند کرنا۔ ان 3 نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو انداز بیان فرمایا ہے اس میں دیکھیں الم نشرح لک، لک بیان فرمایا، ووضعنا عنک، عنک بیان فرمایا، ورفعنا لک، تو لک عنک لک یہ بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ میرے نبی یہ جو ساری نعمتیں میں نے یہ سارے کام جو میں نے کیے ہیں وہ تمہارے خاطر کیے ہیں، تمہارے لیے کیے ہیں۔ جو اللہ اپنے نبی کا جو ہے اتنا لحاظ کرے، اور جو اللہ اپنے نبی کی جو ہے دل جوئی اس قدر کرے، اسی نبی کے سنتوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے ہم دیکھیں۔ جس نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی بے جان چیزوں نے دی، ابو جہل آ کر کہنے لگا، اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر کہنے لگا محمد اگر یہ کنکریاں جو ہے تیری رسالت کی گواہی دے تو میں ایمان لاؤں گا۔ کہا فرمایا ایمان لائے گا؟ کہاں لاؤں گا۔ تو آپ نے کنکریوں سے فرمایا کہ کہو شہادت دو، تو کنکریاں کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو جس کی رسالت اور نبوت کی گواہی کنکریاں دے، بے جان چیزیں دے، ایک بدو آیا آپ کی خدمت کے اندر، آپ کی خدمت میں آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ۔ تو زمانی جاہلیت میں اس وقت جو ہے عرب کے اندر لوگ گوہ کا جو ہے شکار کرتے تھے، گوہ کا، گوہ جس کو عربی میں کہتے ہیں ضبن، ضب عربی میں کہتے ہیں، تو وہ گوہ کا جو ہے شکار کرتے تھے۔ تو وہ بدو دیہاتی جو ہے گوہ کا شکار کر کے
جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو آ کر کہنے لگا آپ سے کہ تو محمد ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ تو وہ مری ہوئی گو جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے اس نے پھینکی اور کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الذب، میں ایمان نہیں لاؤں گا، تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک کہ یہ گوہ تیرا کلمہ نہ پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا پڑھے گا؟ اگر یہ پڑھے گی تو؟ کہنے لگا پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے جو ہے اس گو سے فرمایا یا ذب، اس کو پکار کر کہا اے گو۔ ایسے پہلے جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا تھا، ایسے دو کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہ آج جو ہے اس کا امتحان ہے۔ ایک تو جانور، اور جانور بھی مرا ہوا جانور، وہ کیسے بولے بھائی؟ تو وہ اکڑ کر جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ ایمان نہ لائے۔ آپ نے فرمایا ایمان لائے گا تو؟ کہاں لاؤں گا۔ تو آپ نے گو سے خطاب کیا یا ذب، اے گو۔ اس نے آنکھیں کھولی، یہاں اس کی اکڑ تھوڑی کم ہوئی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، سر اس نے اٹھایا۔ تو آپ نے فرمایا من انا، کون ہوں میں؟ تو اس نے جو ہے زبردست آپ کو ایک ٹائٹل دیا۔ وہ گو کہنے لگی یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن جو ہے بڑا سخت اور خطرناک ہے، لیکن یہ گو کیا کہہ رہی ہے اپنے نبی سے؟ اپنے نبی سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے قیامت کے دین کو زینت بخشنے والے، اے قیامت کا دین آپ کی وجہ سے بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ گو جو ہے آپ سے کہنے لگی۔ پھر جو ہے آپ نے فرمایا کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ گو عرشہ فی السماء وسلطانہ فی الارض، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں کہ جس اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس اللہ کی حکومت اور سلطنت زمینوں میں ہے، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے جو ہے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ صرف اس پر اتنا جواب نہیں دیا انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے، بلکہ آگے اس کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو اس نے آگے جو ہے بات پوری کر دی وخاتم النبیین، کہ تو اللہ کا رسول ہے اور تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آگے وہ گو کہنے لگی، یہ بات ذرا سننے جیسی بھائی، وہ گو کہنے لگی کہ ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے تیری اطاعت نہیں کی، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تیری اطاعت کی۔ تو جس کی رسالت اور نبوت کی گواہی بے جان جانور دے رہا ہو، مردہ جانور دے، ایسے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے کیوں نہیں آ رہی، جبکہ صحابہ کرام سے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مصر کے قلعہ کا محاصرہ کیا تھا، فتح نہیں ہو رہا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے بھی قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے، آؤ مشورہ کریں۔ بیٹھ کر مشورہ کیا، سوچتے سوچتے جو ہے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ہم سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے اللہ کی مدد اٹکی ہوئی ہے۔ سب نے مسواک کیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس نبی کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اور تذکرہ جو ہے بلند کر دیا، لہذا آج تک جو تکالیف اور جو مشکلات آپ کو پیش آئی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی کلمے کو الف لام کے ساتھ لایا جائے، جس کو کہتے ہیں لام تعریف۔
یہاں پر ہم دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، العسر کو الف لام کے ساتھ لایا گیا، اور اسی کلمے کو دوبارہ الف لام کے ساتھ لایا گیا، ان مع العسر، العسر الف لام کے ساتھ لایا گیا۔ تو عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ ایک کلمے کو الف لام کے ساتھ لایا جائے اور اسی کلمے کو دوبارہ الف لام کے ساتھ لایا جائے تو دونوں سے مراد ایک چیز ہوتی ہے، اور جس کلمے کو بغیر الف لام کے لایا جائے اور اسی کلمے کو دوبارہ لایا جائے تو اس سے مراد، دونوں سے مراد الگ الگ چیزیں ہوتی ہے۔ تو یہاں العسر اس کو الف لام کے ساتھ لایا گیا اور یسرن بغیر الف لام کے لایا گیا، لہذا عسر سے مراد، تکلیف سے مراد ایک تکلیف ہے، اور یسرن آسانی، اس سے مراد دو آسانیاں ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ہے کہ ایک تکلیف اللہ اگر دیتے ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے اور اس پر جمع رہے اور یوں سمجھے کہ یہ تکلیف میرے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور اس کو برداشت کرے، تو اس ایک تکلیف کے مقابل میں اللہ اس کو دو راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ۔ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو علم نشر میں غور کر کہ اس اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ، کہ ایک تکلیف آئے گی تو سامنے اللہ دو راحتیں اور دو آسانیاں دیں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ دوسری عبادت میں اپنے آپ کو لگائیے۔ اللہ کے نبی کا اصل مقصود تھا دعوت و تبلیغ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام آپ پر اتارے گئے ان احکام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ، پر جب آپ اس دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو فَانْصَبْ، آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی آپ نماز میں مشغول رہیے، ذکر میں مشغول رہیے، عبادات کے اندر مشغول رہیے۔ اس سے جو ہے داعی کے لیے اور دعوت کے کرنے والے ساتھیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی ذات سے غافل نہ رہے۔ اللہ کی مخلوق کو دعوت دینا یہ بالواسطہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، یہ بلا واسطہ جو ہے عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی نماز، ذکر وغیرہ میں، استغفار وغیرہ میں مشغول رہیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوئیے، یعنی اللہ رب العزت سے جو ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر آپ مشغول رہیے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، بچاؤ تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر جو ہے دوسرے لوگوں کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخیر میں جو ہے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام سے جب فارغ ہو جائے تو فَانْصَبْ، آپ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ توجہ فرمائیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہیے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو بیان فرمایا ہے کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر فرمائے، جیسے سورہ ضحیٰ کے اندر بھی اللہ نے کچھ انعامات کو بیان فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر مبذول فرمائے، لہذا جو ذات آپ پر ایسی انعامات کی بارش کرے بھلا وہ کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہے اور آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کفار اور مشرکین کے طعنوں سے جو ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔